السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اس کو شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ اور سبسکرائب کر لیجئے۔ بھائی آج کچھ موضوعات لے کر میں آیا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار ہو جائیں۔ بات یہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کل رات کو کیا طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا ہندوستان کے جو ٹیلی ویژنز ہیں انہوں نے، یعنی مجھے شرم آتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ ہو گئے ہیں، بہت گھمنڈی ہو گئے، انہیں بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے کہ جی ہم ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ہم پاکستان سے بہتر ہیں، ہم مالدار ملک ہے، پاکستان غریب ملک ہے، پاکستان میں جو ہے سب بھیک مانگتے ہیں، ہم جو ہے سب کو دان دیتے ہیں۔ تو ان کی یہ ایک مینٹلٹی ہے، یعنی جس کو ہم اگر عربی یا اردو میں ہم کہیں تو ہم کہیں گے ان کو غرور ہو گیا، تکبر۔ اور تکبر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر، غرور جو ہے وہ میرے سونے رب کو سجتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تکبر کر سکے؟ تو ان کو تکبر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جس انداز سے یہ کہہ رہے تھے میں تو کہہ بھی نہیں سکتا، وہ چیخ چیخ کے چلا کے کراچی فتح ہو گیا ہے، کراچی کی بندرگاہ کو یہ ہو گیا، پورٹ کو یہ ہو گیا۔ اچھا، چونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے اور میں نے ایک بڑا لمبا عرصہ جو ہے برطانیہ کی ایک بڑی مشہور کمپنی جو دنیا میں بڑی مشہور ہے اس کے ساتھ میں نے خدمات انجام دی ہیں، تو ہمیں یہ ٹریننگ کے اندر یہ سکھا دیا جاتا ہے جب تک کنفرمیشن نہ ہو آپ اس رپورٹ کو یا اس نیوز کو جو ہے آپ نہیں کھیل سکتے، یعنی پلے نہیں کر سکتے۔ کھیلنا مینس پلے۔ تو جب یہ بکواس کر رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا، تو میں اپنے دوستوں سے بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ سب جو میرے دوست کہہ رہے یار دیکھ کراچی میں کیا ہے۔ میں نے بھائی کچھ نہیں ہوا، یہ ایک سائیکلوجیکل وار کھیل رہے ہیں یہ، اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال میں نے کراچی فون کیا گھر پہ اپنے، تو کہنے لگا کیا ہم تو یہاں پہ جو ہے سی ویو کے اوپر آئے ہوئے ہیں، گرمی ہو رہی ہے آج کراچی میں۔ اچھا، میں نے سنا وہ انڈیا والے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، کراچی پورٹ آ گئی ہے۔ کہنے لگے آئے تو صحیح، کمیلا بنا دیں گے یہیں پہ۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، کمیلا، اب تو سب کو کمیلے کا لفظ یاد ہو گیا ہوگا۔ تو بہرحال پھر انہوں نے کہا ہم نے وہ عاصم منیر کو جو ہے اریسٹ کر لیا ہے، نواز شریف جو ہے بھاگ گئے ہیں، اور یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ بھیا کسی کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک میرے دوست ہیں صحافی اسلام آباد میں نے ان کو فون کیا، وہ کہنے لگے بھائی میں تو آپ پارے پہ جو ہے چائے پی رہا ہوں، سمجھ آئی؟ میں واہ بھائی واہ، زبردست۔ تو میں جو میرا اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں آج کل یہ آ گیا ہے سوشل میڈیا کا دور۔ یہاں پہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ، اس نے کیمرہ اٹھایا، اس نے کچھ ریکارڈ کیا اور ڈال دیا، اور اس نے کہہ دیا جی یہ مثال کے طور پہ کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ سے کسی کو آگ لگ گئی ہے اور وہ کہتے جی یہ ڈرون مارا ہے انڈیا نے۔ اب ملک میں ہمارے دشمن بھی تو بہت ہیں نا، تو یہ کہ ہر کسی کی بات پہ آپ نہ جائیں، اور کوئی بھی خبر پھیلانے سے پہلے آپ اس کو کنفرم کریں۔ اگر زیادہ نہیں ہے تو آپ کے قریب آپ کا پولیس اسٹیشن تو ہوگا، آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے معلوم کر لیں کہ بھئی ایسی خبر اڑ رہی ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ ہمیں کنفرم کر کے بتائیں۔ آپ اس خبر کو آگے نہ بڑھائیں، چونکہ یہ چاہتا ہے پھر یوں ہو گیا اور بلوچوں نے ریڑ کر دی اور یوں کر دیا وہ کر دیا۔ اچھا بھائی، بلوچوں نے کر دی ہوگی، ہمیں تو پتہ نہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج کل ایک سافٹ ویئر ایجاد ہوا ہے جس کو AI کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ۔ اس کے ذریعے تو آپ جو جی چائے بنا لیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان جیل میں ہے اور اس کی تقریریں آ رہی ہیں، اور وہ اصل میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے AI کا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس AI کو خالی اگر میں کہہ رہا ہوں، جو میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، یہی بات جو ہے اگر عمران خان کی آواز اس کو سنا دی جائے سافٹ ویئر کو، یا اس سے میچ کر دی جائے، تو میری جتنی گفتگو ہے وہ میری آواز میں نہیں آئے گی، وہ عمران خان کی آواز میں آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ۔ تو اس کا انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے
انتظام کیا اور چلایا، اور یہ اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم کمپیوٹر میں بہت آگے ہیں، انٹیلیجنس میں آگے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی انہوں نے کل اسی کا وہ کیا، انہوں نے پورا پاکستان کل رات کو فتح کر لیا تھا۔ بھائی واہ کمال ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا پاکستانیوں کو۔ تو پھر تو اس ٹائم سکہ جو ہے ہندوستان کا چلنا چاہیے بھائی۔ بہرحال یہ بکچودے ہیں، یہ ان کی اسی بکچودی کی وجہ سے 1947 میں پاکستان بنا۔ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ اصل میں یہ ہیں ہزاروں سال سے غلام۔ جب مسلمانوں سے حکومت چھینی انگریزوں نے تو انہوں نے انگریزوں کی غلامی شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، چونکہ انگریز بڑا چالاک تھا۔ انگریز نے یہ دیکھا کہ چونکہ ہم نے حکومت چھینی ہے مسلمانوں سے اور یہ تھے محکوم، تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ میں لا لیا۔ صحیح ہے، اور انہیں انگریزوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ لوگ مسلمان جو ہیں ان کے پاس شریعت ہے، ان کے پاس ایک لا ہے، ایک نظام ہے، ایک شریعت ہے، قرآن ہے، یہ ہمارے قابو میں آنے والے ہیں نہیں، چونکہ مسلمان دنیا پہ حکومت کرتے چلے آئے تھے، چاہے وہ سلطنت عثمانیہ ہو، عباسی دور ہو، کوئی سا بھی دور ہو۔ تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور انہوں نے کیا کرا کہ یہ ان کے ساتھ مل گئے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اب تو ہندوستان کے مالک ہم بن جائیں گے، اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے غیروں جیسا سلوک شروع کر دیا، جبکہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ مسلمان حکمران جتنے بھی آئے وہ وہیں مرے، وہیں انہوں نے اپنا سب کچھ رکھا، وہ کچھ بھی اٹھا کے ازبکستان نہیں لے کے گئے، بابر کابل نہیں لے کے گیا، اورنگزیب وہیں رہا، وہیں مرا، اورنگزیب نہیں گیا، اورنگزیب اپنی قبر تک وہیں ہندوستان میں بنوائی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے سے اللہ واسطے کا بیر ہے۔ پھر 47 میں جب 2 لخت ہو گیا ملک، تو انہوں نے ہمیں توڑنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 60 کے اندر یہ پانی کا مسئلہ چلتا رہا، 60 کے دہائی میں سندھ طاس معاہدہ ہوا، 1951-52 میں جو ہے نہیں 51 50 اور 51 میں ایک ٹریٹی ہوئی، ایک معاہدہ ہوا جس کو کہتے ہیں لیاقت نہرو پیکٹ۔ اس کے مطابق جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے ان کی املاک کو، ان کی جائیدادوں کو، ان لوگوں کو آپ نہیں چھیڑیں گے، اور جو پاکستان میں ہندو اور سکھ رہ گئے ان کو، ان کی املاک کو، ان کے مذہب کو، ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ ہم تو آج طلب کر رہے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ پھر دوسری بات یہ، سارا ہندوستان برا نہیں ہے، اس میں جو RSS کے غنڈے ہیں، جب سے یہ ناتھو رام گوڈسے کی اولاد آئی ہے اقتدار میں، انہوں نے آ کے حرامی پن دکھایا ہے۔ ویسے مسلمانوں کا آپ مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، اب میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو لے فیل یعنی رائفل یا ریفل جو بھی ہے، لے فیل جو اڑا رہا تھا، جو اس کی کمان کر رہا تھا، وہ ایک کشمیری مسلمان لڑکا ہے، ہلال ڈار نام ہے اس کا، ہلال ڈار۔ اور وہ جو لڑکی ہے وہ کسائی لڑکی جو ہے قریشی، وہ کیا نام ہے اس کا، صوفیہ قریشی، وہ بڑودہ گجرات کی جو ہے ایک کسائی کی بیٹی ہے۔ تو اب آپ بتائیں اس کا باپ تو بھائی گائے تو کاٹے گا نا۔ تو اب بات یہ جن کا مطلب ہوتا ہے وہاں یہ اپنی گاؤں ماتا کو بھی کٹوا لیتے ہیں۔ اچھا جی، مجھے کیسے پتہ لگا کہ انہوں نے AI کا یوز کیا؟ کہ احمد چودھری جو ہمارے ہیں DG ISPR، ان کی آواز انہوں نے کی۔ تو دیکھیں، میں مسلمانوں سے اور اسپیشلی پاکستانی مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا، یہ اللہ کا آپ کے اوپر بڑا کرم ہے کہ گو کہ آپ کی مادری زبان اردو نہیں ہے بہت سے لوگوں کی، لیکن آپ اردو زبان سے آشنا ہیں، آپ اردو کو جانتے ہیں، اردو کی چاشنی سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو اس نے بہت سے الفاظ اس نے ہندی کے اس میں گھسیڑے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں گھسیڑے، سمجھے؟ بڑا برا تو لگ رہا ہوگا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح طریقے سے ترجمانی کر سکوں۔ گھسیڑے مثال کے طور پہ اردو کا لفظ ہے دھچکا،
انہوں نے کہا جی دھکا لگا. میں کان وہیں کھڑے ہوئے میرے, اوہو دھکا. پھر اس نے ایک لفظ اور استعمال کیا جو میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تو ہندو ہے, یہ تو کوئی مسلمان نہیں ہے, کہ مسلمان ایسے کر ہی نہیں سکتا. ایون ہندوستان کا مسلمان جو اردو سے آشنا ہے وہ بھی ایسی اردو نہیں بولے گا. اچھا جی, اب مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں. میں اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں. اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں, آپ پاکستان سے نفرت کرتے ہو, ہمیں پتہ ہے کہ آپ دل سے نہیں کرتے, آپ مجبوری میں آپ سے, جیسے جے شری رام کہلوایا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ سے کہتے ہیں. لیکن ایک وہ لڑکا محمد کیف بہار کا, اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں. اس بچے نے کہا ہم تو نہیں کہیں گے, ہم تو زندہ باد کہیں گے, پاکستان زندہ باد. انہوں نے کہا ہندوستان زندہ باد, کہہ لے ہندوستان بھی زندہ باد. تو بات یہ ہے کہ یہ تم اس میں نہیں کرتے. لیکن اس وقت تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے. تمہارے دھرم پہ, تمہارے مذہب پہ, تمہارے دین پہ حملہ ہو چکا ہے. تم پاکستان کے جھنڈے کو وہ ہندو لوگ پاؤں میں روند رہے تھے. چلو روند تو ہمارا کیا ہے, کوئی بات نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہندو ہو, آپ دوسرے ملک میں ہو. لیکن انہوں نے تمہارے کلمے کی کل انسلٹ کی ہے, بے عزتی کی ہے, تمہارے کلمے کو پاؤں تلے روندا ہے. سعودی عرب کا جھنڈا جو اس پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, تمہارے نبی کے نام کو روندا ہے, تمہارے رب کے نام کو روندا ہے. مسلمانوں اگر ایسی بیٹھے رہو گے تو بس پھر اللہ ہی تمہارا حافظ ہے. اور یہ جو غدار بیٹھا ہے اویسی, اس نے تو تمہیں مروا دیا, اس نے تمہارے نہ دین چھوڑا نہ دنیا چھوڑی. آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے ہاں جب مر کے جاؤ گے کیا جواب دو گے. آپ اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ میرے نام کو قدموں تلے روندا جا رہا تھا, تم نے کیا کیا؟ تم سے اچھے تو سکھ ہیں, سکھوں نے ان کی ناک میں نکیل ڈال دی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے سکھ بھائیوں کو جنہوں نے بابا گرو نانک دیو جی کی زمین پر حملہ نہیں کیا اور انہوں نے لوگوں کو منع کیا. آپ دیکھیں انہوں نے کتنی چالاکی سے اس RSS کی غنڈہ فوج نے جو ہے ننکانہ صاحب پہ حملہ کیا, وہاں کرتارپور میں حملہ کیا ادھر. لیکن ہماری آرمی نے کتنی عمدہ طریقے سے جو ہے ان میزائلوں کو جو ہے وہ نیوٹرل کیا, ان کو ہٹایا وہاں سے, ان کو لگنے نہیں دیا. اگر ایک بھی میزائل لگ جاتا ہے یہ ہمارے اوپر الزام رکھ دیتے ہیں. ہمارے تو دین کا حصہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے ہاں جو اقلیتیں ہیں ان کی حفاظت کریں. ہم تو کسی بھی مندر کو نہیں توڑتے, ہم تو کسی بھی, بلکہ کل آپ نے طارق جمیل صاحب کا انٹرویو سنا ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس بات کے خلاف ہوں. میں اپنی فوج سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہندوستان کا کوئی بھی علاقہ فتح کر لیں یا میزائل بھی مارے تو نہ مندروں کو توڑیے گا, نہ گردواروں کو, نہ بچیوں کو, نہ بچوں کو, نہ عورتوں کو, نہ بوڑھوں کو, ایون نہ اس شخص کو جو تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے, اپنے گھروں میں ہو. ہاں جو تم سے لڑنے آئے, جو تمہیں قتل کرنے آئے, جو تمہیں مارنے آئے, جس کے ہاتھ میں متاشی ہو, ڈنڈے ہوں, اس کو پھر تم مارو. تو ہمارا دین تو اتنا پیار محبت کا دین ہے. اچھا جی, آ جاتے ہیں. کل سارا دن یہ چلاتے رہے. آج تو مجھے صبح سے کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ جی کوئی انہوں نے کیا ہو, کوئی ڈرون آیا ہو. لیکن آپ ان کی چالاکی دیکھیں, یہ چاہ رہے تھے, الحمدللہ ان کو کر لیا. اچھا جی, اب آ جاتا ہوں میں بالکل جو بڑی بات ہے. دیکھیں جی, انہوں نے ہمارا پانی بند کیا, دریائے سندھ کو بند کیا انہوں نے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا پلاننگ ہوئی ہے ہمارے ہاں. اگر ہمارے ہاں یہ پلاننگ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں ورک ہو رہا ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ہم خاموش ہیں. لیکن اگر کوئی ستو پی کے سو گیا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف ہیں. سب سے پہلے تو دریائے سندھ کے اوپر جو انہوں نے ڈیم باندھے ہیں چناب پہ اور جہلم پہ, سب سے پہلے تو ان ڈیموں کو توڑا جائے. اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. اور دوسری بات یہ, جب سندھ طاس معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر وہ جو 3 دریا دوسرے جو ہیں
ستلج اور راوی اور تیسرا اور جو بیاس، ان کے معاہدے بھی ختم ہو گئے. تو ان کے اوپر بھی جو ڈیم اور بیراجز بنے ان کو بھی ہٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ ان کے پاس پانی جمع کرنے کی جگہ ہی نہ ہو. تم ہمیں جو ہے سوکھا مار دو گے اور تم ہریالی میں رہو گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہے. وہ پنجابی کی کہاوت سنیے، سانو بھی کھڈاؤ نہیں تو کھیڈ مٹاؤ. تو آڈے پیو دا ہے، کشمیر تمہارا نہیں، کشمیر ہمارا ہے. وہ پتہ نہیں ہمارا کیسے ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ابھی تک. اچھا بہرحال ابھی تک کی جو مجھے اپنی آرمی کی جو اسٹریٹجی سمجھ میں آ رہی ہے، ایز اے پاکستانی میں فلی سپورٹ کرتا ہوں. ایز اے پی ٹی آئی کا کٹھڑ ورکر ہونے کے ناطے میں پکا سپورٹ کرتا ہوں اپنی آرمی کو. جو بھی اس ٹائم وہ قدم اٹھا رہی ہے بہترین قدم ہے. کہ ہم نے اسرائیل وہ ہے جس سے سارے عرب ملک کانپتے ہیں اس کے ڈرون سے، لیکن الحمدللہ ہم نے 35-40 کے قریب جو ہے اب تک جو ہے گرا لیے ہیں، اور بہت سو کو زندہ سالم اتار لیا. بکرے کو، اس بکرے کو کمیلے میں لے جا کے کاٹیں گے، اس کی ریورس انجینئرنگ ہوگی، پتہ لگے گا کہ کیا ہے. سمجھ آئی؟ تو رہی ہے کہ معاذ سارے تیار ہیں. میں معاذوں کو کمیلا کہتا ہوں، آپ جانتے ہی میری زبان کے اندر. تو سارے معاذ تیار ہیں. رات کو کچھ کمیلے جو ہے اس میں جو ہے جانور ذبح ہو رہے تھے، اس میں لاپا جا رہا تھا. یہ جو کشمیر والے سائٹ ہیں، اخنور ہے، یہ دوسرے، اور جو میرا نام یاد نہیں آتے کیونکہ کشمیر کے وہ ہیں بڑے، پانی دتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، کوٹری ہے. یہاں پہ زبردست لڑائی ہوئی ہے رات بھر. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ابھی تک ہم نے اٹیک نہیں کیا، ابھی تک ہم نے رپلائی نہیں کیا. اور جبکہ ہندوستان کے وہ کہتے ہیں نا، وہ شیخ چلی، ہندوستان کا جتنا میڈیا شیخ چلی ہے، اور سارے کے سارے شیخ چلی میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. اگر آپ کہیں تو گوش گزار کرتا چلوں. ہمارے ایک انکل تھے یہیں لنڈن میں، احمد علی، کراچی سے ان کا تعلق تھا، لیکن پیچھے وہ کوٹا بوندی راجستھان سے آئے تھے ہجرت کر کے 1947 میں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی مولانا ظفر علی خان صاحب، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا تھا جن کا زمیندار اخبار نکلتا تھا. تو ایک ہندو تھے، وہ شعر و مشاعرہ ہوتا تھا، وہاں آئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ارجنٹائن ہے، اصل میں یہ ارجنٹائن نہیں ہے، یہ ہے ارجنٹائن. ہمارا ایک ارجن تھا ہندو، ہمارا ایک بھگوان پتہ نہیں کون، تو اس نے بسایا تھا، اس کا نام ارجن پڑا. تو مولانا ظفر علی خان صاحب، سبحان اللہ کیا بات ہے ان کی، کیا ذہانت تھی ان کی. انہوں نے کہا جی اسی کے برابر میں ہمارا بھی ایک ملک ہے. اس کو جو ہے ہمارے ایک آدمی نے کہنا کون سا، کہنا چلی. کہنا بھائی کیسے؟ کہنا شیخ چلی نے تو جا کے بسایا تھا اس کو. تو بات یہ ہے کہ یہ شیخ چلیوں کی سی حق تھے ہندو سارے کے سارے. انہوں نے کل کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے فتح کر لیا. وہ گورب کیا نام ہے، وہ گوبر آیا معاف کیجئے گا، وہ گوبر آیا، اس نے کہا مزہ آ جائے اگر نیوی 2-4 میزائل لگا کے آگ لگا دے پوری کراچی میں. بیٹا آ کے تو دیکھو کس بھاؤ بکتی ہے. تم یہی سمجھ رہے ہو کہ پاکستان بالکل چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہے. او پاکستان کے بیٹے سر سے کفن باندھ کے نکل چکے ہیں. ایک بات بتا دوں، میں سارے ہندو بھائیوں کو برا نہیں کہتا، میں RSS کے غنڈے اور اس مودی کے اس گودی میڈیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، اسلام میں جہاد کا حکم ہے. جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ مینس اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. صحیح ہے؟ تو ہمارے ہاں تو ہر بچے کی یہ آرزو تمنا ہوتی ہے کہ وہ جہاد پہ جائے اور شہید ہو جائے. چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. اور جو شہادت کی موت پاتا ہے
اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوتے، سیدھا جنت میں، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر بچ گیا تو غازی، اس کے بھی اعلیٰ درجات ہیں۔ تو ہمارے ہاں ڈرنے کی بات نہیں۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بلوچستان میں یہ ہو گیا، خدا کی قسم میں بلوچی لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ میری سسرال جو ہے بلوچیوں کے علاقے میں لیاری کے اندر، کتنے پاکستان سے محب وطن ہیں، کتنے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ چند جو وہ ہے نا، وہ فلم حیدر علی کا ایک ڈائلاگ ہے، محمد علی بولتا ہے کہ فرنگی تیری خوش قسمتی یہ ہے، نہیں کہتا فرنگی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ماؤں نے کچھ غداروں کو جنم دے دیا ہے، پیدا کر دیا ہے، اور تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ تم نے ان غداروں کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ تو بات یہ گوبر صاحب، آپ گوبر کے گوبر ہی رہیں گے۔ ویسے ہمارے ہاں گوبر بہت ہے آج کل، پاکستان میں جو ہے وہ جتنی گائیں اور بھینسیں گوبر کر رہی ہیں، تو آج کل جب سے آرٹیفیشل یہ کھاد آئی ہے تو اب وہ نیچرل کھاد کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر آپ کے گوبر کم پڑ رہا تو ہم بھیج دیتے ہیں، آپ لے لیجئے۔ اور رہی موتر کی بات، تو موتر ہمارے ہاں بہت ہے۔ پاکستانی لوگوں کو آج کل شوگر زیادہ ہو گئی ہے، ہر 2 منٹ بعد موتتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو تو انسانوں کا موتر بہت پسند ہے، پیشاب، چونکہ مرارجی دیسائی پیتے تھے، اٹل بہاری واجپئی پی رہے ہیں، پھر وہ راہل پریشب ہے، کون ہے وہ تمہارا ایکٹر، اس نے بھی کل پرسوں اقرار کیا ہے کہ میں بھی پیشاب پی رہا ہوں۔ تو بھائی ہمارے پاس موتر بھی ہے اور گوبر بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج میں بہت سافٹ ٹون میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ بھئی دیکھیں، آپ جیسا ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں نے آپ کو ایک پہلے بھی بات کہی تھی کہ اللہ قرآن المجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے چالاکیاں کھیلتا ہے، جو مجھ سے پلاننگ کرتا ہے، میں ان سے اچھی پلاننگ کرنے والا ہوں، پھر وہ میری پلاننگ کے آگے ٹھہرتے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ جی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان کو مٹا دوں گا، یہ کر دوں گا، ارے ختم ہو گئے مٹانے والے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، ہمیشہ کہی تھی، کہ دنیا میں اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان نہیں تو پھر ہندوستان بھی نہیں، یاد رکھیے گا۔ اور میں نے ایک مثال اور دی تھی کہ آپ ہمارے ہاں جتنے بھی ڈرون پھینک رہے ہیں، شہروں میں نہیں جا رہے، وہ دیہاتوں اور گاؤں میں جا کے گر رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاں شہر زیادہ ہیں، آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے شہروں میں، اگر ایک بھی ہماری طرف سے آیا تو بہت شہری جو ہے نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہم تو دیکھیں لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ RSS کے جو غنڈے ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر ناگپور میں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رام مندر کہاں بنایا ہے، ایودھیا میں، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سومناتھ کا مندر کہاں ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہندوستان کے کون سے مندر میں جو ہے چڑھاوا زیادہ آتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہندوستان کا کون سا مندر ہے جہاں پر جو ہے کون سے ٹائم پوجا کے ٹائم کتنے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نہ بھڑکائیے، ہمیں نہ کھیلیے، اپنا منہ کھانے کو رکھیے، سمجھ آئی؟ بس ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں۔ آج ہم آپ سے شائستہ اردو میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہو گے سکوں والی بولی تو پھر تمہیں ہم اچھی طریقے سے تمہاری ماں بہن ایک کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ کئی زبانوں پہ عبور حاصل ہے ہمیں، آپ بولیں تو صحیح، ہم آپ کو جس زبان میں بولو گے اس زبان میں ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ آپ آگرے کی کھڑی بولی میں بولو گے اس میں جواب دے دیں گے، آپ دلی کی ٹکسلالی بولی میں بولو گے اس میں جواب دے دیں گے۔ بھائی ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ ہم سے جس زبان میں جس بھاشا میں بات کرو گے ہم دے دیں گے، اور پیار کی بھاشا بولو گے تو پھر تو ہم ہیں ہی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارا نام ہے اورنگزیب عالمگیر، ہمارے باپ نے ہمارا نام اسی لیے رکھا تھا اورنگزیب عالمگیر۔ اور اورنگزیب عالمگیر بھلے تمہاری نگاہ میں کتنا ہی بڑا وہ ہو، لیکن مسلمانوں کی نگاہ میں وہ اللہ کے ولی تھے، رحمت اللہ علیہ تھے، جو اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارے پروفیسر پورنیمیا جی کہہ رہے ہیں کہ جی اورنگزیب بہت بہترین آدمی تھے۔ آج آپ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہو ہندوستان میں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، چونکہ وہ میرا خون ہے، میرا بلڈ ہے،
چونکہ ہماری ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر آپ کی انگلی کا ذرا سا ایک پوروا بھی دکھتا ہے تو پورا بدن، پورا شریر درد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک امت کی مانند ہیں، چاہے پٹھان ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، چاہے فلسطینی ہو، سعودی عرب کا ہو، ایرانی ہو، تورانی ہو، صومالین ہو، انگلش ہو، کوئی بھی ہو، جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، دل میں دھڑکن رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیسے لے کے مندروں میں نہیں پہنچاتے، ہمارے ہاں جب اللہ اکبر کی اذان آتی ہے تو ہم نماز کے لیے جاتے ہیں۔ عربی کو عجمی پہ اور عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، شولڈر ٹو شولڈر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا مدینہ شریف کے اندر مسجد میں ایک بہت بڑا شیخ، اربوں خربوں ملینئر، پتہ نہیں وہاں کا شہزادہ تھا کون تھا، ایک پاکستانی بیچارہ دور ہٹ رہا تھا جھیپ کے اندر، اس نے کہا نہیں نہیں، یو اخی، اخی مانے بھائی، تو میرا بھائی ہے، ذرا میرے برابر میں بیٹھ۔ تو بھائی بات یہ کہ ہمارے ہاں بڑی محبت ہے، بڑا بھائی چارہ ہے، ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، آج میں نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو سمجھایا ہے، لیکن ہاں بات یہ ہے، چلتے چلتے میں اپنی آرمی سے، اپنے ڈی جی ISPR سے یہ درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ دیکھیں یہ معاملہ جب تک ڈیفیوز ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ جتنے بھی انہوں نے بند اور جتنے بھی انہوں نے یہ بیراجز اور جو نالے ندی انہوں نے ناجائز بنائے ہوئے ہیں دریائے سندھ پہ، ستلج پہ، بیاس پہ، راوی پہ، چناب پہ، جہلم پہ، ان کا جو ہے فلت علمہ کیجیے اور ان کو ہٹائیے راستے سے۔ اگر ہم پیاسے مریں گے تو یہ بھی مریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہاں پر جو ہے ہمارے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ چائنا کو پریشرائز کرے کہ وہ جو دھرم پتر جو ان کا دریا آ رہا ہے اس کا ڈیم بنائے اور اس کا رخ موڑ دے وہاں سے۔ اور دوسری بات یہ وہ جو چکن نیک ہے ادھر اس کے اوپر شروع کر دے۔ ہاں مجھے چکن نیک پہ یاد آئی اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کو، او بھائی کیمون آسینی بالو آسی خوب بالو آسینی آئی لو یو امی تما کے بالو باسی، امی تما کے بالو باسی۔ کل ہمارے بنگالی بھائیوں نے، اسپیشلی سلیٹی بھائیوں نے کمال کر دیا سلیٹ کے اندر۔ وہ BSF کے لوگ اندر آ گئے بنگلہ دیش کی سرحد میں، جو کھیت میں جو کسان تھے ان کے ہاتھوں میں دتاریاں تھی، وہ ہاتھ لے کے پہنچ گئے وہاں پہ کہ لا تم سمجھتا کیا ہے، تم ہمارا زمین پہ کیسے آیا، تمہارا ہمت کیسے ہوا، پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا خون ہے۔ تو بات یہ کہ تم نے ہمیں کچھ بھی کر دیا ہو لیکن کیا تم بنگلہ دیشیوں سے یہ چھین سکے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بنگالی آج کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں منہ کھانے کو رکھیں اور کچھ نہ کریں، اپنے رام رام کرے جائیں۔ آپ تو کر رہے ہیں منہ میں رام رام بغل میں چوری، یہ کام نہیں چلے گا بھائی، بالکل نہیں چلے گا۔ اور رہی کہ جی اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں چلتے چلتے کہ جی ان کو گرایا کس نے، ان کے جو تیار ہیں، اچھا یار دیکھیں بات سے بات نکلتی چلی آ رہی تو میں نکالے جا رہا ہوں۔ ان کا خوب مذاق اڑ رہا ہے، خوب پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے، یہاں برطانیہ کے جو اخبارات ہیں ان میں مذاق اڑ رہا ہے، پھر عرب میڈیا پہ خوب مذاق اڑ رہا ہے۔ او لشکارے چشکارے، وہ کہتے ہیں نا چس آ گئی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا او جی چس آ گئی ہے، تو ایسے چس لے لے کے جو ہے نا وہ پروگرام کر رہا ہے کہ جی رافیل یہ گیا۔ دیکھیں جی ریفل کو جو ہے، لیفل کو جو ہے وہ گرایا الحمدللہ ہمارے JF-17 تھنڈر اور J-10C نے۔ یہ آج ہی خبر میرے کو پتہ لگی ہے، تو الحمدللہ ان دونوں جہازوں نے گرایا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بات شامل کر لوں تو آپ کمنٹس میں لکھ کے ضرور بھیج دیجیے گا۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں بتائیے گا۔ آپ دنیا میں کہاں پر ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں ضرور بتائیے گا، انتظار رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان
زندہ باد، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی ایک ایک اقلیت زندہ باد۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔